کراچی میں بہت سی تاریخی عمارت ہے اور ہر عمارت ہی اپنی جگہ انتہائی اہم ہے۔ حکومت سندھ نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے کراچی کے متعدد عمارات اور مقامات کو تاریخی ورثہ قرار دیا ہے، جس کا مقصد ان عمارات کو محفوظ بنانا ہے اور ان کی بیرونی ساخت کو اسی طرح قائم و دائم رکھنا ہے جس طرح یہ ماضی میں تعمیر کی گئی تھی۔ بانی پاکستان قائد-اعظم محمد علی جناح اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے حوالے سے کراچی کے 5 عمارات کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ عمارات ان قائدین کے حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں وزیر مینشن، اولڈ سٹی ایریا سندھ، مدارس الاسلام، شہر لیاقت، قائد-اعظم ہاؤس، میوزیم فاطمہ جناح روڈ، قیصر فاطمہ کلفٹن اور مزار قائد-اعظم نمائش حاصل اہمیت کے حامل ہیں۔ وزیر مینشن جہاں قائد-اعظم پیدا ہوئے، سندھ مدارس الاسلام جہاں قائد-اعظم نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، قائد-اعظم ہاؤس میوزیم اور قیصر فاطمہ جہاں قائد-اعظم اور محترمہ فاطمہ جناح نے رہائش اختیار کی، اور مزار قائد جہاں بانی پاکستان آرام فرما ہے۔ شارع فیصل سے گزرتے ہوئے ایک تاریخی عمارت ہے جہاں قائد-اعظم ہاؤس میوزیم کہا جاتا ہے۔ جب ہم شارع فیصل سے فاطمہ جناح روڈ کی جانب مڑتے ہیں تو اسی سنگ پر یہ عمارت واقع ہے، جسے ماضی میں فلائنگ اسٹاف ہاؤس کہا جاتا تھا، لیکن اب اس عمارت کا نام قائد-اعظم ہاؤس میوزیم ہے۔ یہ عمارت 1992 تک رام چند ہنس راج کوچی لوہانہ کی ملکیت تھی، اور شواہد یہ بتاتے ہیں کہ انہیں ہی اس عمارت کو تعمیر کروایا تھا۔ اس زمانے میں یہ تاریخی عمارت اسٹاف لائن میں پلاٹ نمبر 241 پر تعمیر کی گئی تھی۔ 1940 میں برٹش انڈین آرمی نے اس عمارت کو اپنے فوجی افسران کی رہائش کے لیے حاصل کر لیا تھا۔ جنرل ڈگلاس ڈگریسی جو سندھ ایریا کے کمانڈر آفیسر تھے، انہوں نے اپنی رہائش گاہ کے طور پر بھی استعمال کیا، یعنی GOC کی یہ سرکاری رہائش گاہ قرار پائے، اور اسی نسبت سے اس عمارت کو فلائنگ اسٹاف ہاؤس کا نام دیا گیا۔ جنرل ڈگلاس ڈگلیسی 1943 سے 1947 تک اس عمارت میں مقیم رہے۔ وہ پاکستان آرمی کے پہلے چیف آف دی جنرل اسٹاف اور ڈپٹی کمانڈر ان چیف بھی رہے۔ 1943 میں یہ عمارت سہراب کے انچ کڑک کی ملکیت تھی۔ قائد-اعظم نے سہراب کے انچ کڑک سے اس عمارت کو 1,15,000 میں خرید لیا تھا۔ عمارت کو خریدنے کا یہ معاہدہ 14 اگست 1943 کو کیا گیا۔ قائد-اعظم نے اس عمارت کو خریدنے کے لیے 5,000 روپے پیشگی ادا کیے اور باقی رقم کی ادائیگی کے لیے طے پایا کہ یہ بعد میں ادا کی جائے گی۔ سہراب کڑک ایک ممتاز شہری ہونے کے علاوہ کراچی کے میئر بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ بانی پاکستانی قائد-اعظم محمد علی جناح کو یہ عمارت فروخت کرنا بہت بڑا اعزاز کی بات ہے، کیونکہ قائد-اعظم، ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح اور ان کے خاندان کے دیگر افراد نے پاکستان بنانے کے لیے بھرپور جدوجہد رہے تھے اور برصغیر کے مسلمانوں میں ایک تحریک پیدا کر رہے تھے کہ وہ اپنے لیے ایک آزاد اور خود مختار ملک حاصل کریں جہاں وہ اپنی قائد و نظریات کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ قائد-اعظم ہاؤس میوزیم 1865 میں پیلے رنگ کے بڑے بڑے پتھروں سے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ عمارت 10,214 مربع گز کے رقبے پر محیط ہے۔ مرکزی عمارت بہت بڑے احاطے کا دیوار میں تعمیر کی گئی ہے۔ 2 منزلہ عمارت میں نیچے 3 کمرے ہیں۔ 2 اضافی کمرے 16 فٹ 10 انچ چوڑے ہیں، جبکہ عمارت میں پہلی برآمد ہے۔ پھر عمارت شروع ہوتی ہے۔ نچلی منزل پر پہلا کمرہ قائد-اعظم کے معالجے کے لیے مختص ہے، جس میں ایک میز، 4 کرسیاں اور 2 الماریاں ہیں جن میں نہایت سلیقے سے کتابیں سجی ہوئی ہیں۔ ایک صوفہ سیٹ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جبکہ میز پر 2 پین بھی اسی طرح رکھے ہوئے ہیں جس طرح قائد-اعظم رکھا کرتے تھے۔ اس کے برابر والا کمرہ ڈرائنگ روم ہے، جس میں بیج سے بنی گئی کرسیاں، فوم والا گول میز، ایک شوکیس جس میں چند ظرافت رکھے ہوئے ہیں موجود ہے، ایک صوفہ بھی رکھا گیا ہے، اور کمرے میں سرخ قالین کی موجودگی کمرے کو دلکش بناتے ہیں، جبکہ اس کمرے کی چھت کو لکڑی کے
خوبصورت کام سے آراستہ کیا گیا ہے۔ 2 کمروں کے بعد سیڑھیاں ہیں جو اوپر جانے کے لیے ہے۔ بالائی منزل پر 3 کمرے ہیں، اوپر 2 کمرے قائداعظم اور فاطمہ جناح کی خواب گاہیں تھیں۔ نچلی منزل سے ایک راستہ پچھلی سمت باورچی خانے کو جاتا تھا، جہاں اب کچن ختم کر کے انتظامی امور سے متعلق دفتر قائم کر دیا گیا ہے۔ مرکزی عمارات سے متعلق ایک سی بھی اس عمارت کا حصہ ہے، جسے اب گیلری میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس میں قائداعظم محترمہ فاطمہ جناح اور تحریک پاکستان سے متعلق تصویریں اور آویزاں کی گئی ہے۔ ایک جانب خوبصورت انداز میں ایمان، اتحاد، تنظیم، تحریر کیا گیا ہے۔ گیلری میں خوبصورت دلبرس قالین بچھائے گئے ہیں۔ قائداعظم اور محترمہ فاطمہ جناح کے کمروں سے ایک دروازہ برآمد میں جاتا ہے، جہاں چائے پینے کے لیے میز اور 2 کرسیاں رکھی گئی ہیں۔ قائداعظم ہاؤس دیکھنے کے بعد یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ قائداعظم اور محترمہ فاطمہ جناح سادہ مزاج تھے اور ان کے گھر میں اضافی اشیاء نہیں ہوتی تھی۔ ضروری فرنیچر ہی وہ رکھنا پسند کرتے تھے، لیکن انتہائی نفیس اور صفائی پسند شخصیات تھے۔ گھر کے تمام اشیاء بھی اس انداز کی تھی کہ اس سے قائداعظم کی نفاست کا بھرپور اظہار ہوتا ہے۔ اگر یہ عمارت میں داخل ہونے کے بعد پچھلے حصے کی جانب جائے تو بریک نما مقامات موجود ہیں، جب کہ 4 گیراج اور 3 گارڈ روم بھی ہیں، ان کے مقامات کے ساتھ تعمیر کیے گئے ہیں، جبکہ پچھلی جانب سے عمارت میں آمد و رفت کے لیے ایک گیٹ بھی لگایا گیا ہے۔ یہ مکانات دراصل ان ملازمین کے لیے تھے جو فلائنگ اسٹاف ہاؤس میں اپنی خدمات انجام دیتے تھے۔ عمارت کے احاطے میں پیپل کے درخت ہیں اور جو اس عمارت کو مزید دلکش بناتے ہیں۔ عمارت کے اندرونی اور بیرونی دروازوں اور کھڑکیوں پر بادامی رنگ کیا گیا ہے، جس سے دروازے اور کھڑکیاں بے حد نفیس نظر آتی ہیں۔ عمارت میں چوکور ستون عمارت کی خوبصورتی دلکش میں اضافہ کے باعث ہے۔ قائداعظم ہاؤس میوزیم کے احاطے میں ایک فورا بھی تعمیر کیا گیا تھا، جو اب بھی درست حالت میں ہے۔ عمارت کی تزئین نو اس طرح کی گئی ہے کہ یہ عمارت قائداعظم اور محترمہ فاطمہ جناح کے زیر استعمال نظر آئی۔ یہی اس تاریخی عمارت کی اصل خوبصورتی اور حسن ہے۔ قائداعظم ہاؤس میوزیم کو اس وقت کے وفاقی وزیر برائے تہذیب و تمدن کے سپرد کیا گیا تھا، تاکہ اس عمارت کی ازر سر تزئین اور رہائش کی کر کے قائداعظم اور محترمہ فاطمہ جناح کے حوالے سے ایک یادگار کے طور پر محفوظ کیا جا سکے اور آنے والی نسلوں کو قائداعظم کی طرز زندگی، رہائش اور ان کی زیر استعمال اشیاء کو دیکھنے کا موقع ملے اور وہ جان سکے کہ بانی پاکستان قائداعظم محمد علی جناح اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کتنی نفیس اور دلکش شخصیات تھے۔ قائداعظم کو اس عمارت میں رہنے کا بہت کم موقع ملا۔ انہیں زیادہ تر وقت گورنر جنرل ہاؤس، جو اب گورنر ہاؤس کہلاتا ہے، اس میں گزارا اور بیماری ہونے کے بعد زیارت ریزیڈنسی چلے گئے، لیکن محترمہ فاطمہ جناح ایک طویل عرصے تک یہاں مقیم رہے۔ مزید اس طرح انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔